میرٹائمز ٹائمز میں خوش آمدید۔ ناگپور کے فہیم خان کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا، اس کو جسٹس بتایا جا رہا ہے، اس کو مہاراشٹر سرکار نے انصاف قرار دیا ہے، اور ٹویٹر پر لگاتار مہاراشٹر سرکار کی فڈنویس کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فہیم خان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو ابھی نہ تو مہاراشٹر سرکار کو پتہ ہے، نہ پولیس کو پتہ ہے، نہ پرشاسن کو پتہ ہے کہ فہیم خان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، کیوں ان کے گھر پر بلڈوزر چلایا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ناگپور میں 17 مارچ کو جو ہنسا ہوئی، جو وائلنس ہوا، اس کے لیے ذمہ دار فہیم خان ہے، تو ابھی اس کا بھی ان پر کوئی آروپ ثابت نہیں ہوا ہے، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے، عدالت میں ابھی یہ معاملہ صحیح سے پہنچا تک بھی نہیں ہے۔ لیکن فہیم خان کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا کہ ناگپور ہنسا کو ماسٹر مائنڈ ہے، وہی دنگائی ہے، اسی نے سب کچھ کیا۔ ناگپور میں 17 مارچ کو جو کچھ ہوا اس کے لیے پرشاسن ذمہ دار ہے، سرکار ذمہ دار ہے۔ جہاں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کا پتلا جلایا گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چادر کو بھی نظر آتش کر دیا گیا جس پر کلمہ لکھا ہوا تھا، قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، اور اس کے خلاف مسلمانوں نے ویرودھ کیا، فہیم خان نے ویرودھ کیا۔ اب ان لوگوں کی باتوں کو سیریس لینا تھا، پولیس پرشاسن کو، انتظامیہ کو، جن لوگوں نے ماحول خراب کیا تھا ان کو گرفتار کرنا تھا، لیکن اس دوران ماحول خراب ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے پتھراؤ ہوتا ہے، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ پورا معاملہ ناگپور کے محال میں ہوتا ہے، اس کے بعد پولیس پرشاسن کی طرف سے یک طرفہ کارروائی کی جاتی ہے، 5-6 FIR درج کی گئی ہے، اس میں 51 سے زیادہ لوگوں کا نام ہے، اور یہ سب نام صرف مسلمانوں کے ہیں، لگاتار مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فہیم خان کو گرفتار کیا گیا، فہیم خان مائنورٹی ڈیموکریٹک پارٹی کا ذمہ دار بھی ہے، اور اسی کو اس پورے معاملے کا ماسٹر مائنڈ بتایا گیا۔ فہیم خان کے آس پاس یا جو قریبی لوگ تھے ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پورا کا پورا ٹھیکرا فہیم خان پر پھوڑا جا رہا ہے۔ اس وائلنس میں کہا جا رہا ہے کہ 40 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، ایک کی موت بھی ہوئی ہے، اور جس کی موت ہوئی ہے اس کا نام عرفان ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو نقصان بھی مسلمانوں کا زیادہ ہے، لیکن یک طرفہ طور پر ذمہ دار بھی مسلمانوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور اب فہیم خان کے اس گھر کو بلڈوز کر دیا گیا۔ یہ جو گھر ہے، اس گھر کے حوالے سے اب پولیس نے اپنی دلیل دی ہے کہ جو گھر ہے اللیگل ہے، قانون کا اس میں اہتمام نہیں کیا گیا، قانون کی دھجیاں اڑا کر اس گھر کی تعمیر کی گئی، جبکہ کافی پرانا تعمیر کیا ہوا گھر ہے۔ میرٹائمز ٹائمز کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اس سال بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ رمضان میں ملت ٹائمز کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا کام مزید بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ اکاؤنٹ کی تفصیل آپ کے اسکرین پر موجود ہے، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی موجود ہے، اس کے ذریعے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ رپورٹ بتائی جا رہی ہے، اس کے مطابق مہاراشٹر ریجنل اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایکٹ 1966 کے رول کا وائلیشن کیا گیا اس گھر کی تعمیر میں، اور اس کی وجہ سے اس گھر کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ مطلب سرکار کو بہانا چاہیے، مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا گھر گرانے کے لیے قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، گھر گرانے کا فیصلہ یا جو کچھ بھی سزا ہو سکتی ہے، یہ فیصلہ عدالت سے ہونا تھا۔ عدالت میں کیس جا چکا ہے، فہیم خان پر NSA بھی لگ چکا ہے، لیکن عدالت کے فیصلے کا انتظار کے بغیر، عدالت میں چارج شیٹ داخل کے بغیر، عدالت سے کوئی آروپ ثابت ہوئے بغیر ہی مہاراشٹر کی فڈنویس سرکار نے بلڈوزر سے اس پورے گھر کو منہدم کر دیا ہے۔ 3 دن پہلے نوٹس بھیجی جاتی ہے، اس گھر والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس گھر کو خالی کر دیجئے، یہ جو گھر ہے قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد آج یعنی 24 مارچ کو بلڈوزر سے اس پورے گھر کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں، بلکہ دیش کے کئی اور علاقوں میں بھی اسی طرح جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے فوراً اس کے گھر کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ 2 مہینہ پہلے کی بات ہے، مدھیہ پردیش کے اجین میں 3 مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا، ان پر بھی ایک الزام لگایا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس معاملے میں ان کے گھر کو توڑا گیا تھا وہ معاملہ ان پر ثابت ہی نہیں ہوا، یعنی وہ سبھی کے سبھی بے قصور نکلے۔ اسی طرح کا ایک اور معاملہ ایودھیا سے سامنے آیا تھا، جہاں ایک مسلمان کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا، ان پر الزام لگایا گیا تھا ریپ کرنے کا ایک بچی کے ساتھ، جبکہ
मामला ये साबित हुआ कि रेप उन्होंने नहीं किया था, बल्कि उनके यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने किया था। उस लड़के का पहले से उससे अफेयर चल रहा था। उस दुकानदार का, उस मुसलमान का कुछ भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, उनके घर को बुलडोज कर दिया। बाद में कोर्ट से फैसला आ गया और सबूत मिल गया कि रेप से ज़रा बराबर भी उस मुसलमान का कुछ ताल्लुक़ नहीं था। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और अब ये फ़हीम खान के साथ हुआ। पिछले दिनों महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर और शिवसेना के जिम्मेदार उद्धव ठाकरे ने भी फडणवीस सरकार को भड़काया और कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चलाया जाता है, तो यहाँ मुसलमानों के घर पर तुम क्यों बुलडोज़र नहीं चला रहे हो, तुम क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो। फडणवीस ने भी जोश में आकर बुलडोज़र की कार्रवाई करा दी और एक पुराने एक्ट का जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि इन्होंने 1966 के एक्ट का वायलेशन किया इस घर की तामीर में। अब ये पूरा मामला अदालत में जा चुका है। अदालत अगर मुजरिम साबित करेगी, अदालत अगर कहती है कि इसके घर को गिराया जाना चाहिए, इसकी कुर्की जब्ती होनी चाहिए, तब ये सब कुछ तो सही था। लेकिन अदालत का फैसला आए बगैर, चार्जशीट दाखिल किए बगैर, फ़हीम खान के खिलाफ कोई सबूत दिखाए बगैर ही उनके घर को बुलडोज कर दिया गया। इधर सोशल मीडिया पर फ़हीम खान की एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिस वीडियो में फ़हीम खान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र का पुतला इन लोगों ने जलाया है। उसके साथ इन लोगों ने एक चादर को भी जलाया, जिस हरी चादर पर कलमा लिखा हुआ था, कुरान की आयत लिखी हुई थी। और इसी वजह से मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम लड़के थाना के पास जाते हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने अपमान क्या है, कुरान की आयत जलाई है, उनके खिलाफ तुम एक्शन लो, कार्रवाई करो। लेकिन पुलिस उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, कार्रवाई नहीं करती है। इसी वजह से वो लड़के वहाँ पर बाहर बैठकर धरना देने लगे। फिर पुलिस आती है और लाठी चार्ज करती है और एक तरफा पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया, जबकि जिन लोगों ने माहौल ख़राब किया, जिन लोगों ने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया, उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। इतना सिर्फ फ़हीम खान का कहना है। अब मीडिया चीख चीख कर कह रही है कि फ़हीम खान की इसी वीडियो की वजह से वहाँ दंगा भड़का, वहाँ का माहौल ख़राब हो गया, वायलेंस हो गया और ज़िम्मेदार फ़हीम खान है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से फ़ौरन फ़हीम खान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उन पर और उनके अलावा 6 लोगों पर NSA लगा दिया जाता है और इस पूरे वाक़े का मास्टरमाइंड फ़हीम खान को करार दिया गया। जबकि असल मुजरिम कौन है, असल गुनहगार कौन है, वहाँ तक अभी तक पुलिस नहीं पहुँच सकी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप ज़रूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर पुलिस और सरकार ही फैसला करेगी कि किसके घर पर बुलडोज़र चलाना है, किसको मुजरिम करार देना है, तो फिर अदालतें किस लिए है, अदलिया का क्या काम है और क्या इसी का नाम इंसाफ है, और कब तक जुल्म का ये सिलसिला चलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर लीजिए। मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था। इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।